کوئی نفل فرض کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے تمام فرائض کی ادائیگی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ التزام کرنا چاہیے۔ پھر بدعات و خرافات اور رسم و رواج سے بچتے ہوئے حتی المقدور نوافل و مستحبات کی ادائیگی پر توجہ دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئے تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ شخص نامراد اور خسارے میں ہوگا، اور اگر نماز میں کچھ کمی نکل آئے تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ 15ویں شعبان کے مستحب اعمال میں سے ایک مستحب عمل نفلی نمازوں کا اہتمام ہے، اور نفلی نمازوں میں ایک نماز اوابین ہے جو مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعات ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اوابین کی پڑھے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ دوسری نفلی نماز تہجد ہے جو نصف شب کے بعد کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ تیسری نفلی نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک غراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی، صغیرہ اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں،
اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ چوتھی نفلی نماز اشراق ہے، جو طلوع آفتاب کے بعد اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آفتاب ذرا بلند ہو جائے، اور یہ صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن احادیث میں اس نماز کے بے حد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ 5ویں نفلی نماز چاشت ہے، جو سورج کے اچھی طرح نکل جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی کم از کم مقدار 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ 6ٹھی نفلی نماز صلاۃ الحاجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت یا کسی مخلوق سے کوئی حاجت درپیش آئے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ 7ویں نفلی نماز صلاۃ التوبہ ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے کم از کم 2 رکعت توبے کی نیت سے کسی ایسے وقت میں پڑھے جو مکروہ اور ممنوع وقت نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت توبے کی نیت سے پڑھے اور اللہ رب العزت سے معافی کا سوال کرے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ 15ویں شعبان کے مستحب اعمال میں سے دوسرا عمل کلام اللہ شریف کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ باوضو نماز سے باہر قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر 25 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ بلا وضو نماز سے باہر قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن سننے پر ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملا کرتی ہے۔ تلاوت قرآن بے شمار اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں ہے کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ مسند احمد میں ہے
آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ترمذی شریف میں ہے سورۃ الزلزال 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ مسند احمد میں ہے سورۃ القدر 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ مواہب میں ہے سورۃ العادیات 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ترمذی شریف میں ہے سورۃ الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی شریف میں ہے سورۃ النصر 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری شریف میں ہے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے۔ مشکات شریف میں ہے سورۃ تکاثر 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے، اور سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 10 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ 15ویں شعبان کے مستحب اعمال میں تیسرا عمل دعائے مغفرت ہے۔ 15ویں شعبان کے مستحب اعمال میں چوتھا عمل ایصال ثواب ہے۔ 5واں عمل ذکر و اذکار ہے۔ 6واں عمل آپسی لڑائی جھگڑوں سے صلح و صفائی کر لینا ہے، اور 7واں مستحب عمل توبہ و استغفار کرنا ہے۔ سامعین محترم، 15ویں شعبان کا یہ موقع ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اپنی آخرت کو بنانے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کا بہترین موقع ہے۔ لہذا اس موقع پر بدعات و خرافات سے بچ کر زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کریں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوں، ذکر و اذکار کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں بخشش سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔